میری موت ہے. جب میری موت واقع ہو جائے تو سب سمجھ لو کہ قیامت کا آنا شروع ہو گیا, کیونکہ میں نبی آخر الزمان ہوں اور میں چلے جاؤں, بس قیامت سمجھ لو. یہ پورا وقت جو گزرتا ہے یہ قیامت کے دورانیہ میں ہے. اس لیے کام بنتے نہیں, الٹے سیدھے ہیں, پریشانیاں ہیں. حضرت ابوبکر صدیق تو ارحم امتی بے امتی ابو بکر, پیغمبر نے فرمایا میری امت کا بہت رحیم کریم ابو بکر ہے. حضرت ابوبکر کے سامنے 3 مرحلے بڑے خطرناک پیش آئے. ایک تو ایک جماعت تھی, انہوں نے کہا کہ زکوٰۃ پیغمبر وصول کرتے تھے, خذ من اموالہم صدقہ, آپ زکوٰۃ لے. پیغمبر چلے گئے, ابوبکر کون ہے زکوٰۃ لینے والا, ہم تو نہیں دیں گے. اس کو مانعین زکوٰۃ کہتے ہیں, زکوٰۃ روکنے والے. دوسری طرف مسلمہ نے وہ دعوی نبوت کاذبہ کیا تھا, اور پیغمبر کی وفات کے ساتھ اس کا پراپیگنڈا پھیل گیا اور لوگ دھڑا دھڑ اس کے ساتھ ہونے لگے. اور اس فتنے کی سرکوبی ضروری تھی, آپ نے آخری وقت میں اعلان کیا تھا کہ اس کا قتل ضروری ہے. اور تیسرا یہ کہ حضرت اسامہ ابن زید ابن حارثہ کم سن صحابی تھے, اور آپ نے ایک انعام و اکرام میں اس کو کہا کہ یہ جو لشکر مصر روانہ ہو رہا ہے آپ اس کے سربراہ ہوں گے. جب حضرت کا وصال ہوا تو صحابہ پریشانی میں پھنس گئے, اور پریشانی میں یہ پھنسے کہ بھئی یہ لوگ نماز تو پڑھتے ہیں, سب کام کر رہے ہیں, صرف ایک زکوٰۃ نہیں دے رہے, تو نہ دینے دے, ان کو ابھی کچھ نہ کہے. جیسے لوگ کہتے ہیں نا جی خیر ہے نا, ننگے سر والے پڑھتے تو ہے, پھر شلوار اتار کے پڑھنے لگیں گے, پھر بھی تم کہو کہ پڑھتے تو ہے. یہ کوئی بات ہے؟ کوئی احسان کرتے ہیں, پڑھتے تو ہے, پورا صحیح طرح پڑھے نا. کل کہو گے کہ جی خیر وضو کی بھی ضرورت ہے, پڑھتے تو ہے, اور بغیر وضو کے ایمان سلب ہو جاتا ہے. کرخی نے اجماع نقل کیا ہے اس پر کہ جو تعمدن بغیر وضو کے سجدے کرے کفرا, ایمان سے نکل جائے گا. پڑھتے تو ہے. اور مسیلمہ کذاب کا فتنہ جو براہ راست نبوت صادقہ پر حملہ تھا, وہ ایک خطرناک قسم کی سازش تھی اور بدترین قسم کا اکفر الکفار تھا. تو ابوبکر صدیق نے صحابہ سے میٹنگ کی, مشاورت کی, کیا کرنا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جبل من جبال الایمان والاستقامہ, وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے حضرت ابوبکر کو کہنے لگے کہ وہ لوگ نماز تو پڑھ رہے ہیں, زکوٰۃ بعد میں لے لیں گے ان سے, ان کو بھی رہنے دے. اور اسامہ کم سن ہے, اس کی عمر اتنی نہیں, تجربہ کہاں ہے, پیغمبر کا معجزہ تھا جو اس کو بھیج رہے تھے, اب اس کو روک لے, کسی تجربہ کار کو بھیجے. حضرت ابوبکر ان کو اس طرح دے کر آئے, اور جب اس کی بات پوری ہو گئی تو آپ نے حضرت عمر کو کہا اشداد فی الکفر وخوان فی الاسلام, کفر میں کتنے سخت ہے, اسلام میں کتنے ڈھیلے ہوتے جا رہے ہو. زکوٰۃ ایسی فرض ہے جیسے نماز فرض ہے. جس قرآن میں ہے کہ خذ من اموالہم صدقۃ, اس قرآن میں ہے صلی بہم, آپ نماز ان کو پڑھائے. کل کوئی کہے گا کہ نماز بھی ختم ہو گئی, نبی جا چکا ہے. اور اسامہ کو کہا تقدم یا حبیبی بارک اللہ فی, چل لشکر لے کر روانہ ہو جا, آپ کے لیے مشاورت کی ضرورت نہیں, نبی حکم دے کے گئے. اور وہ تاریخی جملہ ابوبکر صدیق نے کہا, پیغمبر کا مقرر کردہ اسامہ وہ سربراہ نہیں ہوگا اور ابوبکر زندہ ہوگا, اور زکوٰۃ فریضہ قطعیہ ہے,
جو مسلمانوں کے لیے مسلمانوں سے وصول ہوتا ہے، کوئی انکار کر لے اور ہم اس کو زندہ چھوڑیں گے. اور مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں آپ نے کہا ہم خود سب جائیں گے. آپ خود، عمر، عثمان، علی، یہ سب سے بڑا قافلہ یہ اسامہ کے مقابلے میں گیا. اللہ تعالیٰ نے اسامہ، وہ مسیلمہ کذاب کو بھی قتل کرایا. اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فاتح و منصور بن کے فتوحات کے شکرانے لے کر کے آئے، اور وہ جو زکوٰۃ کے مانعین تھے وہ بھی توبہ طائب ہو گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان پورا تھا، اللہ سے تعلق مکمل تھا. مجال نہیں ہے کہ کسی ایک فرد سے آپ ڈرے. جو لوگ کہتے تھے کہ اسامہ کمسن نے ان کو کہا نبی کا مقرر کردہ ہے، نبی کے وقت میں بھی اس کی عمر یہی تھی جو آج ہے. اور مسیلمہ کے بارے میں پیغمبر نے کہا تھا کہ یہ واجب القتل ہے، بخاری میں ہے. اور زکوٰۃ اور نماز فرض قطعی ہے. ایک فریضے کے ایک چھوٹی سی رسی، اقال جسے کہتے ہیں، اونٹ کا گھٹنا باندھنے والی رسی، اگر یہ بھی پیغمبر کے زمانے میں زکوٰۃ میں وصول ہوتا تھا اور اب کوئی نہ دے لقاتلتم، ان کے ساتھ قتال کرنا پڑے گا. میرا مقصد یہ کہ ایسی مشکلات حکومتوں میں پیش آ جاتی ہے، لیکن ایمان کی قوت سے، شرائع کے اتباع سے اللہ تعالیٰ ان کے فیصلوں میں مدد فرما دیتا ہے. لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ واتوب الیہ. سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ دربار لگایا ہوا تھا، لوگ پیش ہو رہے تھے قسم قسم کے، کسی کی شکایت تھی، کسی کا انعام و اکرام تھا. ایک آدمی نے دور سے آواز دی اور اس نے کہا اے محمود، قیامت کے دن میں آپ کا گریبان پکڑوں گا اور مجھے بہت تکلیف ہے اور آپ کی طرف سے میری کوئی مدد نہیں ہو رہی. بادشاہ نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ بیٹھ جاؤ.